تو یہاں رحمت الہی کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا مطلب تو یہ تھا کہ تو ساری نیکی کر، ساری پرہیزگاری کر، رحمت کا وہ معنی دیکھ جو تیرے رسول نے بیان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی گزار دی اللہ کو راضی کرنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آخر میں مصطفیٰ فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، میں بھی خدا کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ امید رحمت الہی، ایک مطلب تو یہ۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری سفارش کریں گے، نبی پاک ہماری، بولیے جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور ہماری، ہاں وہ اللہ خیر کرے، ہم ذرا خشک لوگ ہیں نا تو کئی دفعہ خشک باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے بھی کہ نعت ہمارا ایمان ہے، پر نعت عمل کا درس دیتی ہے، بے عملی اور بد عملی کا درس نہیں دیتی۔ بد عملی کا درس نہیں دیتی کہ نعت خواں اٹھ کر کے کہے کہ بس چھٹی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور فجر پتہ نہیں میں کب پڑھوں گا، اور جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا الا ماشاءاللہ، بس نعت پڑھوں گا تو سفارش ہو جائے گی۔ او خدا کے بندے، جس بندے سے انسان نے سفارش کرانی ہوتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا نبی پاک کی غلامی صرف یہ ہے کہ حضور کے نعرے لگا دیے جائیں؟ کہ غلامی مصطفیٰ صرف اتنی ہے کہ جب بندہ محفل میں آئے تو وہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ، معاملہ ختم ہو گیا؟ جتنا کوئی غلام زیادہ ہے اتنی اس کی فرما برداری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ غلام کو تو چاہیے ایک ایک ادا پر مر مٹے، اس کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا اپنے محبوب کی ادا کے بغیر۔ تو شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھتا ہے اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے زندگیاں گوا دی، لگا دی رسول اللہ کے دین کی نوکری میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، وصال کی گھڑیاں ہیں، صحابہ تیمارداری کرنے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے دیکھ کر۔ ایک صحابی نے پوچھا سلمان روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے یار میں حضور کا غلام ہوں، پر میں نبی پاک کی پوری بات نہیں مان سکا، سوچتا ہوں قیامت میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، پوری بات نہیں مان سکا، تابعداری نہیں ہو سکی، حضور کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ صحابہ نے کہا سلمان ہم تو دیکھ رہے ہیں تیرا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی سنت میں گزرا ہے، تیری ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، پھر تو کس بات میں پریشان ہے؟ کیا ایسی بات ہے جس نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے دیکھو نا میرے گھر میں دنیا داری کتنی زیادہ ہے، میں نے مال دولت کٹھی کر لی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، 2 پیالے تھے، 2 تکیے تھے، ایک پانی پینے کا مٹکا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب کدھر ہے وہ دنیا داری جو آپ نے کٹھی کیا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ میں نے 2 پیالے رکھے ہیں، ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا نا، یہ میں نے 2 تکیے رکھے ہیں، ایک سے بھی تو وقت گزر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اس طرح وقت گزارنا جیسے مسافر اور راہگیر گزارتے ہیں۔ اتنی دنیا داری کٹھی کی ہے تو میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ بھائی جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وہ تو ڈرتے ہیں سامنے جانے، اور تو ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے میری سفارش کریں گے، میری شفاعت کریں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَمَنْ رَاغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، اس کا رشتہ ہی نہیں۔ جب حضور کہہ رہے ہیں تعلق ہی نہیں تو کس کے دامن میں پناہ لے گا؟ جھوٹا تصور شفاعت کا نہ بنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے مصطفیٰ کے نام پہ مر جا، مٹ جا، اور جب تم مر مٹ جائے تو پھر دل میں جذبہ پیدا کر کے میرے مصطفیٰ میری ضرور سفارش کریں گے، ضرور سفارش کریں گے، ضرور اور جو قیامت میں جنت میں جائے گا وہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہی جائے گا۔ لیکن ہمیں کوئی شفاعت والا کام بھی تو کرنا چاہیے نا، کوئی شفاعت والا کام بھی۔ درود شریف بولیے، درود پاک چھوڑیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹیک، درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کی سنت پر عمل، حضور کے دین کی نوکری کرنی چاہیے، کچھ کام بھی تو کرنے چاہیے نا، کچھ کرنا بھی تو چاہیے نا شفاعت کے لیے۔ دیکھیے نا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اس پر میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو دل سے لگایا میری سفارش ضروری ہو گئی۔
تو حضور نے جو طریقے سفارش کے بنائے ہیں ان طریقوں سے ہو کے آ. گھر میں بیٹھ کے دعویٰ نہ کر کہ بس میری سفارش ہو جائے گی. شفاعت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کر زندگی میں نوکری کرنے کی. پھر بھی کوتاہیاں ہو گئیں تو اللہ کے رسول دامن تھام کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے. لیکن اگر تو دین کے مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے, مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے, تو موج کرتا پھرے, اپنی مرضی سے تو وقت گزارے, تو حضور کی سنت و شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپناتا پھرے, اور تو کہنے میری تو سفارش ہوگی, مجھے تو فوری طور پہ تھام لیا جائے گا. تو شفاعت کا اصل مفہوم, اس میں شک نہیں کہ کبیرہ گناہ والے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عمل کی طرف بڑھے ہی نہ, عمل کی طرف جائے ہی نہ, طریقہ وہ کافر کا, یہودی اور عیسائی کا اپنائے اور کہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ میری شفاعت ہو جائے گی. تو یہ بھی بہانہ ہے, ہیلا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنت ملے گی صرف نبی پاک کے قدموں کی برکت سے. لیکن توجہ بھی تو ہونی چاہیے نا انسان کی ان قدموں کی جانب جن قدموں سے اس نے لگنا ہے. اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے, اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے نا. اچھا میں ابھی نیک نہیں, پورا نیک ہو جاؤں تو پھر داڑھی رکھوں گا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی تو روٹی کی قسم کھا لے, تو کہہ جب میں پورا نیک ہوں گا تب کھانی ہے روٹی. اور جنہوں نے رکھ لیا وہ بھی موج والے, انہوں نے اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے, کہتے چلو گزارا تو ہو ہی گیا ہے نا, لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ اب میں کلین شیو نہیں. جب داڑھی ہے ہی مٹھی, داڑھی ہے ہی مٹھی. شریعت اسلامیہ متفق ہے اس بات پر کہ محبوب کی داڑھی مبارک مٹھی بھرتی, قبضہ بھرتی. تو اپنی موت کرتا پھرتا ہے, اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے, اپنے طریقے کے مطابق چلتا ہے. یہ کیسا انداز ہے, یہ کیسا انداز محبت ہے. جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے, ایک گلی سے, تو گردن جھکا کے گزرتے, گردن جھکا کے. لوگ کہنے لگے یہاں سے گردن جھکا کے کیوں گزرتے ہو؟ کہنے لگے یہاں ایک درخت ہوتا تھا, ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی تھی, نبی پاک گزرے تھے تو حضور نے گردن جھکائی تھی. تو صحابہ کہنے لگے اب نہ درخت ہے نہ ٹہنیاں ہے, تو گردن کیوں جھکاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے حکمتوں سے غرض نہیں, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محمد کی ادا ہے, یہ میرے رسول اللہ کی ادا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. بھائی تو ادا کی طرف دیکھ, تو ادا کی طرف دیکھ, تو بہانے تراشتا پھرتا ہے, ہیلے کرتا پھرتا ہے سنت کے مقابلے میں. کل کو شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا, تجھے ہر چیز بھول جائے گی. پھر تو اپنی برادری کو دیکھے گا, علاقے کو دیکھے گا, اس وقت تجھے وہ سارے رسم و رواج یاد آئیں گے, تجھے دین اسلام تو یاد آتا نہیں. تو ہیلا کرتا ہے, بہانہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بے دریغ میری شفاعت ہوگی. شفاعت والا کام کرے, انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو یاد رکھیں بھائی, شفاعت کی بل بوتے پہ جائیں گے, لیکن شفاعت والا کام تو کریں, توجہ تو کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی اولاد ہیں. کس کی؟ ضرور بولیے گا, اللہ کرے سنی قوم اس بات پہ بول پڑے. کس کی اولاد ہے؟ بولیے سارے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو تو اللہ قرآن میں کہے نوح تیرا بیٹا ہی نہیں, تیرا بیٹا. بڑا ظلم ہے یہ اس دور کا بنیادی ظلم ہے کہ شیخ کا بیٹا جس طرح کا مرضی ہو, جیسا مرضی ہو وہ چل جائے گا. بیٹا ہونا شرط نہیں, وارث ہونا شرط ہے کہ وہ علوم کا, معرفت کا, اپنے باپ کے, اس کو اللہ نے جو نوازا تھا اس کا وارث بھی ہے کہ نہیں. شرف نسبت کا بہانہ, شرف. بڑے بڑے مراکز بنے, بزرگوں نے بڑے بڑے مراکز بنائے, بعد میں نااہل اولادیں بیٹھ گئیں, تباہی ہو گئی. شریعت اسلامیہ میں سجادگی کون سا درجہ ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ اگر شریعت اسلامیہ میں سجادگی درجہ ہوتا اور گھر میں رہنی ہوتی سجادگی, تو مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بنتے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ابو بکر صدیق کو رکھا, پھر فاروق اعظم کو رکھا, پھر عثمان غنی کو رکھا. فرمایا اب میرا علی آئے گا
اور میں لوگوں کو بتاؤں گا علی نسبت کی وجہ سے نہیں آ رہا، میرٹ کی بنیاد پہ آ رہا ہے، یہ میرٹ کی بنیاد پر آ رہا ہے، میرٹ کی بنیاد پر۔ یہاں لوگ شرف کہتے ہو فلاں ولی کا بیٹا ہے بخشا گیا، وہ جی قرآن مجید کی آیا مقدسہ ہے، آیا مقدسہ ہے کہ ایک قوم جو تھی وہاں حضرت موسیٰ اور جناب خضر گئے اور جا کر کے دیوار سیدھی کی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ۔ بھئی یہ اس میں شک نہیں کہ نیک باپ کی وجہ سے اولاد پر رحم ہوگا، لازمی ہوگا، لیکن وہ رحم ہوگا، کرم ہوگا، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، ان پر رحم ہوگا، انہیں منصب نہیں دیا جا رہا۔ یہاں اس آیہ مقدسہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا باپ نیک تھا تو لہذا بیٹا بھی اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بچوں پر اللہ باپ کی برکت سے، آپ قرآن مجید پڑھیے پہلا سپارہ، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام